بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سورہ الفرقان قرآن مجید کی 25ویں سورہ ہے، اور یہ قرآن مجید کی سورتوں کے چوتھے گروپ کی پہلی سورہ ہے۔ قرآن مجید کا سورتوں کا چوتھا گروپ 9 سورتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے 8 سورتیں مکی ہیں اور ایک مدنی۔ اس گروپ میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں، اس میں سب سے نمایاں مضمون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات ہے، یعنی آپ کے اللہ کے پیغمبر برحق ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا وہ بیان ہے کہ جو اس بات کو محکم، مضبوط اور مدلل کرتا ہے۔ یہ بات مبنی برحق ہے۔ اس میں پہلی آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے کہ بڑے اہتمام کے ساتھ یہ الفرقان یعنی قرآن مجید، جو حق اور باطل میں بالکل واضح فرق کرنے والی کتاب ہے، اسے اپنے بندے پر نازل کیا لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ یہ تمام جہان والوں کو خبردار کرنے والے بنے۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے کہا وقالوا اساطیر الاولین، کہ یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، چلے آ رہے ہیں، اکتتبہا، اور یہ وہ افسانے ہیں کہ جو یہ لکھ رہے ہیں، یعنی اس کتاب میں لکھنے کے لیے اس کو سنائے جاتے ہیں، اور وہیہ تملا علیہ بکرتن واصیلا، اور پھر یہ صبح و شام اس کو ان کو پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، ان سے کہہ دو کہ اس کو تو نازل کیا ہے اس ذات نے کہ جو جانتا ہے تمام چھپی ہوئی باتوں کو جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ انہ کان غفور الرحیم، اور وہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس وقت اگر وہ تمہاری اس ہٹ دھرمی پر مبنی انکار پر پکڑ نہیں رہا، وہ اس لیے ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 28 میں سے لے کر آگے ایک مضمون بیان کیا ہے، جس میں فرمایا کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ یہ آیت نمبر 27 ہے کہ اس دن کا خیال کرو کہ جس دن ظالم لوگ اپنی انگلیاں کاٹیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش کہ ہم نے رسول کے ساتھ ایک راستہ اختیار کیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی، آئے ہماری بدبختی، لم اتخذ، یا لیتنی اتخذت مع الرسول، لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ ہم فلاں شخص کو دوست نہ بناتے۔ یعنی وہ اپنی دوستیوں پر، اپنی صحبتوں پر جو دنیا میں انہوں نے اختیار کی، اس پر وہ پچھتائیں گے۔ لقد اضلنی من الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے تو مجھے بھٹکا دیا اس ذکر سے کہ جو میرے پاس آیا، جب وہ میرے پاس آیا، اللہ کی یاد دہانی، اللہ کی طرف سے ذکر میرے پاس آیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا، میں اس سے بھٹک گیا۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان انسان کے ساتھ بہت بے وفائی کرنے والا ہے، یعنی وہ اس کو دھوکہ دیتا ہے اور دھوکہ دیتا رہے گا، اور آخرت میں جا کے یہ معلوم ہوگا کہ وہ جو سارے وعدے اس نے کیے تھے وہ دھوکے پر مبنی تھے۔ اس کے بعد آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں، ان کا مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا چکے ہیں۔ فرمایا کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ افا انت تکون علیہ وکیلا،
کیا یہ ممکن ہے کہ تم ان کو اپنا وکیل بناؤ؟ کیا تم ان کے ذمہ دار بن سکتے ہو، ان کے وکیل بن سکتے ہو؟ یعنی تم کیسے ان لوگوں کی ذمہ داری قبول کر سکتے ہو؟ کیسے لوگوں کو تم ہدایت بخش سکتے ہو کہ جو اپنی خواہش نفس کے پیچھے چل پڑے ہیں اور ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے؟ اس کے بعد سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ بندوں یعنی عباد الرحمن کا ذکر کیا اور ان کے بہت سے اوصاف بیان کیے، اور بات یہاں سے شروع کی کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا، رحمان کے بندے تو وہ ہیں کہ جب زمین پر چلتے ہیں تو وہ حونا، عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ، اور جب ظالم لوگ ان سے الجھتے ہیں تو ان کو سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں، ان کے ساتھ ان گفتگوؤں میں بحثوں میں شریک نہیں ہوتے جس میں مقصد سچائی کو جاننا نہیں ہوتا، بلکہ محض اپنی ضد کو مزید زوردار طریقے سے پیش کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں رحمان کے بندے کہ وہ راتیں گزارتے ہیں سجدم و قیامہ، سجدے میں اور قیام کی صورت میں، اور وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب تو ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ کر دے، ان عذابها کان غراما، یقیناً اس کا عذاب چمٹ جانے والی مشکل ہے، تنگی ہے، انہا ساعت مستقرم و مقامہ، اور یہ عذاب ایسا ہے کہ چاہے آدمی تھوڑی دیر کے لیے وہاں رہے، چاہے مستقل سکونت اختیار کرے، وہ بہت برا۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ یہی لوگ ہیں کہ جو جب خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ وہ اسراف کرتے ہیں، حد سے آگے بڑھ کر خرچ کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ بخل کرتے ہیں، بلکہ وکان بین ذالک قواما، وہ ایک درمیان کی شکل ہے، درمیان کا راستہ ہے جس کو وہ اختیار کرتے ہیں۔ انہی کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، یعنی نہ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارتے ہیں، نہ وہ قتل کرتے ہیں، کسی جان کو تلف کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں۔ جنہوں نے یہ گناہ کیے تو وہ تو پڑ گئے بڑی گناہ میں، بڑے برے انجام سے دو چار ہوں گے، اور انسان اس کا نتیجہ لازماً بھگتے گا، سوائے ان کے کہ جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ جن کے برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ تو مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، اور جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیے تو اس نے یقیناً اللہ کی طرف صحیح طریقے سے توبہ کی، یعنی اللہ کی طرف وہ پلٹا اور اس نے اپنی اصلاح کی۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو لا یشهدون الزور، جو کسی باطل میں، کسی جھوٹ میں شریک نہیں ہوتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی بےہودہ چیز سے ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ بڑے وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ اذا ذکروا بآیات ربہم، جب ان کے رب کی آیات کی ان کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے تو لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو وہ اس کے اوپر اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے، یعنی بات کو دھیان سے سنتے ہیں، کوئی بات ان کو پیش کی جاتی ہے تو اس کو اہمیت دیتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو دعائیں کرتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، اے ہمارے رب تو ہمیں عنایت فرما ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ فرمایا کہ یہی لوگ ہیں
یجزون الغرفۃ بما صبر، جن کو کہ ان کے صبر، ان کی ثابت قدمی کی وجہ سے جنت کے اونچے اونچے محلات ملیں گے، بالا خانے ملیں گے، خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ رہیں گے، حسنت مستقرم و مقامہ، اور یہ بہت اچھی جگہ ہے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنے کے لیے ہو یا ہمیشہ رہنے کے لیے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔